جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ 15 اگست ہے. آج ہمارے ملک ہندوستان کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، باقاعدہ پروگرام بھی ہوتا ہے، اور سچی بات ہے اور درست بات ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن میرے خیال سے پروگرام جو ہوتا ہے، جس ٹاپک کے اوپر یا جس عنوان کے اوپر بحث ہونا چاہیے، جس چیز کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پاتی ہے. اب دیکھیے 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر بہت سارے لوگ پروگرام کریں گے اور بہت سارے لوگ پروگرام نہیں کرتے ہیں. تو جو لوگ پروگرام کرتے ہیں، اب غور کیجئے گا، کچھ لوگ ہیں جو جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی انصاف کا خون کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ جب وہ لوگ پروگرام کریں گے 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر مناسبت سے، تو پھر آپ دیکھیے جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کریں گے، لیکن دور دور تک کسی مسلمان کا نام نہیں آئے گا اس کے اندر. کسی مسلمان کا یا مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر اس کے اندر نہیں آئے گا، صرف اپنا ذکر کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ ہم مسلمان جو مسلمان ہیں، آپ اسکول میں دیکھیے، کالج میں دیکھیے، اسی طریقے سے جو لوگ کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں، جو خود ذمہ دار ہیں، جو خود چلا رہے ہیں، وہ بھی اگر پروگرام کرتے ہیں اس مناسبت سے، تو پروگرام میں آج کل کیا ہوتا ہے؟ نعت کا پروگرام کریں گے، حمد کا پروگرام کریں گے، جی ڈانس کا پروگرام کریں گے، کھیل تماشے کا پروگرام کریں گے. اچھا، ایک اور ڈانس چلا ہے آج کل، سیکنڈ ڈانس، ہم اور آپ اس کو بول سکتے ہیں. سیکنڈ ڈانس کیا ہے؟ ہم نے اس کو ایکشن کا نام دے دیا. ہاں، نعت ہی پڑھی جائے گی، لیکن اس نعت کے اوپر کیا کرے گی عورتیں یا لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑی بڑی بچیاں بھی برقع پہن کے ہم اسے نچا رہے ہیں، اور سارے مسلمان شوق سے دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو ڈانس ہے، اسے بھی سیکنڈ ڈانس ہی بولنا چاہیے. یہ سارا کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے، جو اصل بحث ہے، اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. کوئی اس کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. میرے بھائی، آج تو دشمنوں کی کوشش ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک نصیحت اس موقع سے، آج کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں منبر رسول سے. وہ کیا ہے؟ یہ جو جنگ آزادی کی تاریخ ہے، اسے یاد رکھنا اور صحیح تاریخ کو سمجھنا، اور صحیح تاریخ اپنی نئی نسلوں کے ذہنوں میں ڈالنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے، آج تاریخ مٹانے والوں کی کمی نہیں ہے، تاریخ کو مسخ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج تاریخ کو بدلنے والوں کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر. وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم بابری مسجد کی تاریخ کو بھول جائیں، لوگ تو آج چاہتے ہیں کہ ہم تاج محل کی لال قلعے کی تاریخ کو بھول جائیں، جی جامع مسجد کی تاریخ کو ہم بھول جائیں، کچھ اور تاریخ بنا کے آپ کے سامنے لا کر وہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی کو آپ یاد رکھو، مسلمان اسی کو یاد رکھے. تو میرے بھائی، جو صحیح تاریخ ہے نا، صحیح تاریخ ہے، اسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، مجاہدین نے جو قربانی پیش کی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، سکون کی قربانی، ان تمام قربانیوں کو آج کے دن جو ہم اور آپ پروگرام کرتے ہیں خود یاد رکھیں، اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، اس کے بعد آنے والی نسلوں کو یاد کرائیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے. یاد رکھیے، جو قوم اپنی ماضی کو بھول جائے، اپنی تاریخ کو بھول جائے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اور آج جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ تو چاہتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول جائیں. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا ہے.